الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ لائق احترام جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، لائق عزت تکریم برادر عزیز مولانا اسعد محمود صاحب وفاقی وزیر مواصلات، جناب چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اور میرے تقریب میں شریک بہن اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی طویل ترین جدوجہد کے نتیجے میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب اور دیگر قائدین کی قیادت میں ہم نے 3.5 سال کی جدوجہد کے بعد ملک کو معاشی طور پر کمزور اور کنگلا کرنے والے شخص سے نجات دلائی، اور آج ہمیں یہ دن میسر ہوئے کہ جس نے پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالی، جس نے پاکستان کی ترقی کے راستے کو روکا، نہ صرف ہم نے اس کو باہر نکالا بلکہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کے قیادت میں ہم ایک مرتبہ پھر ملک کو تعمیر اور ترقی کی طرف لے جانے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ یقیناً اس میں پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ بشمول میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جناب شہباز شریف صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ پورے ملک میں صرف یہ ایک حصہ حیدرآباد سے سکھر تک موٹر وے سے رہ گیا تھا۔ کراچی سے جب آپ سفر کرتے ہیں تو حیدرآباد تک آپ کو موٹر وے ملتا ہے۔ ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہائی وے کو موٹر وے میں تبدیل کیا گیا تھا۔ سندھ کے عوام کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ حیدرآباد سے آپ ایک نیا موٹر وے ہمیں دیں، ایک نئے موٹر وے کا آپ سنگ بنیاد اسی طرح کوئی تقریب بلا کر رکھیں، کیونکہ ضرورت ہے کہ ایک حیدرآباد سے کراچی تک بھی نیا موٹر وے ہو۔ لیکن جب حیدرآباد سے سکھر تک آپ موٹر وے سے خالی تھے تو پورا ملک جیسے ایک بیلٹ سے محروم تھا۔ یہ میں اپنے بھائی مولانا اسد محمود صاحب کا، احسن اقبال صاحب کا، کیونکہ ان کی بھی کوششیں شامل ہیں اس پروجیکٹ کو اپروو کرنے میں، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج یہ سندھ کے عوام کو خوشخبری مل رہی ہے کہ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کی نگرانی میں سندھ کو موٹر وے کا ایک ایسا منصوبہ مل رہا ہے جس سے پورا پاکستان مکمل موٹر وے کے اس حلقے میں آ جائے گا، اور کوئی روٹ ایسا نہیں ہوگا جو موٹر وے سے خالی ہوگا۔ جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے۔ یقیناً آپ نے یہاں سے حیدرآباد بھی جانا ہے اور پھر اسلام آباد میں اپنے کیبنٹ کے اجلاس میں شرکت بھی کرنی ہے۔ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، جہاں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں سندھ کے عوام کے بہاف پر، جمعیت علماء کے بہاف پر، وہیں پر 2-3 ایسی باتیں ہیں جو میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سندھ سیلاب سے گزرا، آپ نے سندھ کے عوام کے ساتھ جو تعاون کیا، میں پورے صوبہ سندھ کے عوام کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جس طرح کی رقوم متاثرین کو دی گئی، فوت ہونے والے اموات ہونے والے لوگوں کو جس طرح 10-10 لاکھ روپے آپ کی طرف سے دیے گئے، لیکن جناب وزیر اعظم صاحب، لوگ اب تک روڈوں پر ہیں، اب تک ٹینٹوں میں ہیں، اب تک خیموں میں ہیں۔ ان کے گھروں کی بحالی اور تعمیر کے لیے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اپنا کردار بھی ادا کرے گی۔ یقیناً معاشی طور پر آپ پر مشکلات ہیں، لیکن سندھ کے عوام وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی گھروں کی تعمیر کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں گے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، یہاں آئی جی سندھ صاحب موجود ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ سندھ میں ڈاکو راج عروج پر ہے، اور ہر آئے دن
اغوائے برائے تاوان کی وارداتیں ہو رہی ہیں، سندھ حکومت نے اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، لیکن آج ہمارے افسران بھی ڈاکوؤں کے حملوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ضرورت ہے کہ سندھ پولیس کو مزید مضبوط کیا جائے، سندھ پولیس کو مزید ہتھیار، جدید ہتھیار دیے جائیں۔ ایک کلاشن کوف اور G3 کے ساتھ ہمارا ایک عام سپاہی کیسے اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ میرا سندھ کے عوام کی طرف سے آپ سے مطالبہ ہوگا کہ سندھ پولیس کو مزید مضبوط کیا جائے اور سندھ میں امن امان کے کردار کے لیے وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میں ایک تیسری بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سید خورشید احمد شاہ صاحب، میں ان کے صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرمائے۔ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے، شاید پنجاب کا یہ مطالبہ ہو، شاید خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا یہ مطالبہ ہو، لیکن سندھ کے عوام کسی صورت اپنے صوبے میں نیا صوبہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ سندھ کے عوام نئے صوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ایسے کسی اقدام کی جو ہے اجازت نہیں دے گی جس اقدام سے سندھ تقسیم ہو۔ یقیناً ہم نے اس ملک کی خوشحالی کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کا عزم کیا ہے، اسی عزم کو دہراتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں پاکستان کی خوشحالی کے لیے جمعیت کا ایک ایک کارکن آپ کے شانہ بشانہ رہے گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے سندھ کو اتنا بڑا پروجیکٹ دے کر یقیناً ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ ایسے مزید پروجیکٹ دینے میں بھی پہل کریں گے، اور بالخصوص جو سیلاب سے ہمارے روڈ متاثر ہوئے ہیں، سے لے کر مورو تک، لاڑکانہ سے لے کر خیرپور تک، اور اسی طرح انڈس ہائی وے اور ہائی ویز پر ان کے بھی فوری طور پر فنڈ کے بحالی کے آپ اعلانات کریں گے تاکہ جو روڈ خراب ہیں وہ بحال ہو سکیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔